اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایسا کرام سنو 70 سے بھی زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کی برانچز ہیں، لیکن ان 70 سے بھی زیادہ شاخوں میں سے سب سے بہترین شاخ اور سب سے بہترین برانچ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اور کیا فضیلت ہے، میں نے یہ بھی بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ اب ان دروازوں میں سے جس سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ آئیے وہ دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234، غالباً عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 234، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہما شاء۔ ایسا بے کرام سنو، تم میں سے جو بھی وضو کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ نفلی اور سنت نماز کے لیے ہو، چاہے وہ فرض نماز کے لیے ہو، تم میں سے جو وضو کرتا ہے اور صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل طور پر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ دعا جب کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ یدخل من ایہما شاء، اس 8 دروازوں میں سے، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے جو لا الہ الا اللہ کو وضو کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے، یہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اگر آپ تقسیم کریں گے، جب الگ الگ تعریف کریں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادہ کہیں گے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کے اندر داخل ہے، اس کے اندر داخل ہے، شامل ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اور ان کو چھوڑ دیجئے، لا الہ الا اللہ یہاں داخل ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب وضو کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، جنت کے 8 دروازے کو تو کھول دیا گیا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال تو کوئی بیوقوف آدمی ہی کر سکتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کی خاطر وضو کرے گا تو وہ ضرور نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وضو کر کے وہ کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جائے۔ وضو کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا نفل نماز پڑھے گا، سنت ادا کرے گا، یا کوئی نماز پڑھے گا۔ اس لیے اس کے لیے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اسے حدیث کی روشنی میں سب سے افضل، سب سے اونچا اور سب سے بلند کہا گیا ہے۔ سب سے اونچا لا الہ الا اللہ، مشہور و معروف حدیث ہے، بڑی فیمس حدیث ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن اس کے اندر آپ ذرا غور کیجئے۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 35۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نیریٹر ہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بضع وسبعون شعبہ، اے لوگوں سنو، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ برانچز ہیں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔
مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک درخت اور ایک پیڑ ہے، اور پیڑ کی جس طرح ٹہنیاں نکلتی ہے اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ ایک پیڑ ہے اور اس کی ٹہنیاں 70 سے بھی زائد ہے، 70 سے بھی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایسا کرام سنو 70 سے بھی زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کی برانچز ہیں، لیکن ان 70 سے بھی زیادہ شاخوں میں سے سب سے بہترین شاخ اور سب سے بہترین برانچ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے اہم، سب سے فضیلت والا، سب سے اہمیت والا، مریادہ والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا مطلب صرف ایسے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس ہو جائے گا، نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو خالصا من قلبہ اور نفسہ، دل سے، نفس سے، من سے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، اور جب آپ ہم دل سے پڑھیں گے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ جب لا الہ الا اللہ دل سے پڑھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مؤذن اذان دے گا ہم نماز پڑھنے کے لیے فوراً آئیں گے، ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، ہم نماز ترک نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہم شرکیہ کاموں میں مشغول نہیں ہوں گے، توحید کے ساتھ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کو دل سے اور من سے پڑھنے کا مطلب۔ تو لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل کہا گیا اور سب سے نیچے کہا گیا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا شرم یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک ایک لفظ میں اگر آپ غور کریں گے نا بہت ساری باتیں نکلتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں شارٹ کٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معنی خیز باتیں بیان کر دیتے تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، لجہ، شرم، حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا ہوگی وہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، جس آدمی کے اندر حیا ہوگی وہ مثال کے طور پر اس زمانے میں فیس بک میں کوئی گانا شیئر نہیں کر سکتا، کوئی اشلیل ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا، وہ سوچے گا اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ تو عذاب دے گا، اس سے پہلے اس دنیا میں بھی سوچے گا کہ اگر میں اس ویڈیو کو شیئر کر دوں، اشلیل ویڈیو ہے، تو میرے دوست و احباب میں کوئی مولوی صاحب بھی ہے، کوئی اچھے لوگ بھی ہے، وہ فیس بک پر دیکھیں گے کہ میں نے شیئر کیا ہے تو خراب لگے گا۔ جس کے اندر حیا ہے، شرم ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر حیا اور شرم ہے کسی فوٹو کے ساتھ گانا کو سیٹنگ کر کے وہ فیس بک میں، واٹس ایپ میں اور کسی سوشل میڈیا میں وہ اسٹیٹس نہیں لگا سکتا۔ یہ حیا ہمیں روکتی ہے، یہ شرم ہمیں روکتی ہے۔ شرم، حیا اگر ہمارے اندر ہو تو پھر ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بہت سارے بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بہت سارے اپرادھ ہم سے نہیں ہوتے، یہ حیا اور شرم ہمیں روک لیتی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا، افضل، سب سے افضل کہا کہ سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔